بعدہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ نقیم الدین، اور نوح کے بعد ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ اسی دین کو لے کر آئے۔ میرے بھائیوں غور کرو، جو نوح لے کر آئے تھے وہی مذہب محمد رسول اللہ لے کر آئے، جو مذہب ابراہیم لے کر آئے تھے وہی مذہب نبی اکرم لے کر آئے، جو مذہب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں وہی دین دیا۔ دین نیا نہیں ہے، دین نیا نہیں ہے، دین وہی ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کا ہے۔ بس یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے جس نبی کو دین دے کر بھیجا یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس دین کی حفاظت کریں گے، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کجروؤں نے کجربی ملا دی۔ اس نبی کے ماننے والوں نے بعد میں اس نبی کے گزر جانے کے بعد شرک کی آمیزش کر دی، توحید کے ساتھ کھلواڑ کیا، ایکیشور واد میں بہو دیووادیت اور بہو ایش پوجا کو شامل کر دیا۔ ایک اللہ کی عبادت کے بجائے بہت سے خداؤں کی اور بہت سے معبودان باطلہ کی پوجا ہونے لگی، اور جب جب یہ بگاڑ پیدا ہوا تب تب اس دھرم کو کی حفاظت کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور نبیوں کو بھیجا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ورنہ ہر قوم کے اندر اور ہر امت کے اندر اللہ نے ایک نبی کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر سموہ کے اندر، ہر برادری کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک سچیت کرنے والا بھیجا ہے، ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، ہم نے ایک رسول بھیجا ہے۔ اس رسول کی دعوت، اس میسنجر کی دعوت، اس پروفٹ کی دعوت، اس پیغمبر کی دعوت یہ تھی ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہر قوم میں ایک نبی آیا، ہر برادری میں ایک نبی آیا، اور اس نبی کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت۔ اچھا، دنیا میں کوئی ایک ایسا مذہب بتاؤ جو یہ کہتا ہو کہ سب کی پوجا کرو، سب کی عبادت کرو۔ کوئی دھرم ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جو یہ کہے۔ ہر مذہب کے اندر ایک اللہ کی عبادت ہے بس۔ بائبل تو صاف طور پر کہتی ہے، اس کا رول نمبر 5 اٹھاؤ، there is no God but God is only one، ایک ہی اللہ ہے عبادت کے لائق، God is only one، ایک ہی ہے، وداؤٹ سیکنڈ دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا، بالکل۔ اللہ وحدہ لا شریک، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بائبل کہہ رہی ہے کہ ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے۔ کوئی بھی ایک دھرم مجھے بتاؤ، یہودیت بھی یہی کہتی ہے، اور ہمارے ہندو بھائی تو باقاعدہ جو منتر پڑھتے ہیں اس منتر میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن۔ ہندو دھرم میں اس منتر کو برہم سوتر کہا جاتا ہے، رگ وید میں یہ منتر دیکھا جا سکتا ہے، اس کا نام ہی ہے برہم سوتر، برہانڈ کو بنانے والے اللہ کو، یعنی برہانڈ کے رچیتا اور رچنا کار کو پہچاننے والا منتر برہم سوتر اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار، کریٹر آف یونیورس، اس کائنات کے خالق کو پہچانو اس منتر کے اندر۔ اور کیا ہے؟ ایکم برہما دتیہ ناستے، ایک ہی برہما ہے، ایک ہی کریٹر ہے، ایک ہی اس نیلے جگت کا سوامی ہے، ایک ہی اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ اور اتنے شاندار شبدوں میں کہا گیا دتیہ ناستے نے ناستے کنچن، دوسرا نہیں ہے، دتیہ ناستے دوسرا نہیں ہے، نے بالکل نہیں ہے، نا ہرگز نہیں ہے، اور کنچن کہہ کر تو بہت بڑا تماچا سا لگا دیا ہے، کہا کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے۔ اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے۔ یہ توحید ملے گی، اور اسی لیے قرآن نے بھی کہا ہے، نمنترن دیا اور دعوت دی ہے اور بلایا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، آپ یہود و نصارہ سے کہہ دیجئے، آپ اہل کتاب کو نمنترن دیجئے، ان کو بلائیے۔ اس سے زیادہ پیار و محبت کی شکشا، اس سے زیادہ پیار و محبت کی تعلیم کون سا مذہب دیتا ہوا نظر آئے گا؟ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آؤ اے یہودیوں، آؤ اے عیسائیوں، آؤ اے اہل کتاب، آؤ اے وہ لوگوں جن کو آسمانی گرنت اور کتابیں دی گئی ہیں، سنو۔ کیا سنو؟ تعالوا، آؤ، اور کہاں؟ اِلَىٰ کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایک ہی کلمہ ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، وہ تمہارا بھی اور ہمارا بھی ہے۔ اب دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ نوح اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ عیسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ اور محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ یعنی کلمے کا پہلا جز نہیں بدلا گیا، نہیں، وہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اور وہی اصل اسلام ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور یہ یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا اے نبی کہہ دو، اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے، اور کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کریں گے۔ یہ سر جھکے گا تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کی مخلوق کے سامنے سر نہیں جھک سکتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ سر جناب محمد رسول اللہ کے سامنے بھی نہیں جھکے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہیرا ایک ملک شام کا شہر ہے، وہاں سے جب کچھ صحابہ لوٹ کر آئے تو آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں نے ہیرا شہر کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں کے یہود و نصارہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں اجازت کیجیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اور کیجیے، انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ جب بادشاہ کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے تو آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لو مررت بقبری ان تسجد لہ، کیا تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو کیا تو اس کو سجدہ کرے گا؟ سوال کیا تھا اور نبی کا جواب کیا تھا، دونوں میں ذرا ڈفرنس دیکھیے آپ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ کے سامنے سجدہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے یہود و نصارہ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں ملک شام کے اندر، تو کیا میں آپ کو نہ کروں؟ کیا آپ کی حیثیت بادشاہ سے کم ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ زندگی میں سجدہ کرنا چاہتے تھے صحابہ، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لو مررت بقبری، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے، ان تسجد لہ، تو کیا تم اس قبر کو سجدہ کرو گے؟ یعنی میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں۔ قالوا لا، نہیں، کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں۔ سوال تھا زندگی میں سجدہ کرنے کا، اور نبی جواب کیا دے رہے ہیں؟ کیا میری قبر پہ گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے میں ابھی زندہ ہوں، باحیات ہوں، اپنی زندگی میں تو کبھی اپنے صحابہ کو سجدہ کرنے نہیں دوں گا، اپنے سامنے کبھی جھکنے نہیں دوں گا، لیکن فکر دامنگیر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد جیسے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، کہیں یہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لے۔ آپ کو فکر ہوئی اپنے انتقال کے بعد کہ کہیں یہ لوگ میری قبر پر بھی سجدہ نہ کرنے لگے، تو آپ نے انتقال کے بعد کے بارے میں پوچھا کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں، تو فرمایا کرنا بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس نبی نے اپنے جیتے جی اپنے سامنے سجدہ نہ کرنے دیا ہو، یہاں تک کہ اپنے انتقال کے بعد اپنی قبر کے سامنے بھی سجدہ کرنے سے منع کر دیا ہو، بلکہ ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہہ دیا ہو کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تیرے انتقال کے بعد قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ